السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کس زبان سے ہو بیاں مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ انشاءاللہ آج اہل بیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے کچھ شان، ان کے مراتب اور ان سے محبت کرنے کا صلہ انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج محرم کا 7واں بیان ہے۔ اللہ پاک ہمیں محرم کی برکات سے مالا مال فرمائے، امام حسین اور کربلا والوں کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کا دروازہ پکڑ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ میں کعبے کا دروازہ ہے، زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے الفاظ دہرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح۔ حضور کا ارشاد ہے، سن لو میرے اہل بیت، تمہارے درمیان سفینہ نوح، کشتی نوح کی مثل ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا، جس نے اس کشتی میں سوار ہونا جو رہ گیا، ہلکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت یہ ایسی ہستیاں ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کی عقیدت رکھنا، گویا کہ طوفان نوح کے وقت کشتی نوح میں سوار ہونا ہے، کیونکہ جو طوفان نوح تھا ساری دنیا میں پانی بھرا تھا، صرف وہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جس میں کچھ انسان زندہ تھے۔ تو اس سے مثال دی گئی ہے، گویا کہ چاروں طرف تباہی اور بربادی ہے۔ اگر آپ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں آ گئے تو آپ کا بیڑا پار ہے، اور اگر اس محبت کی کشتی کو دور چھوڑ دیا، نہ پکڑا، اس محبت کی کشتی کو گلے نہ لگایا تو عنقریب ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک واقعہ مختصر سا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مدینے کی گلیاں ہیں، پیارے نبی آقا مدینہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے اس بچے کو بلایا، گود میں اٹھا لیا، چومنے لگے، بوسہ لیا۔ صحابہ نے فرمایا آقا، آپ تو صرف اپنی اولاد کو آپ چومتے ہیں، اس طرح آپ تو سب کو شفقت کرتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے، مگر جو کچھ خاص اپنی اولاد سے محبت تھی وہ محبت آپ اس بچے کو دے رہے تھے۔ صحابہ نے فرمایا آقا کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن میرا حسین جا رہا تھا تو جہاں جہاں میرا حسین جا رہا تھا وہاں وہاں کی یہ اس کے پیروں کی مٹیاں اٹھا اٹھا کر اپنے چہرے پر مل رہا تھا۔ اللہ اللہ، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اس کی اور اس کے ماں باپ کی شفاعت کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے اہل بیت سے، میری اولادوں سے محبت کی ہے۔ آپ بھی خود غور کر سکتے ہیں،
حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے اس نے محبت کی ہے، اس وجہ سے میں اس کی اور اس کے ماں باپ کی شفاعت کروں گا۔ تو اگر ہم بھی اہل بیت سے محبت کریں تو انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہمیں بھی شفاعت ملے گی۔ اب اہل بیت میں ہیں کون، یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں۔ کتابوں میں تو بہت تفصیل ہے، مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کم الفاظ میں سمجھیں کہ پنجتن پاک حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ چار، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ 5 حضرات یہ پنجتن پاک ہیں۔ کتابوں میں ان کو اہل بیت کہا گیا، اور بھی تفصیل ہے، بعض میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو کہا گیا، اور ایک اور قول ہے کہ جتنے سید زادے جتنے بھی حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے آئیں گے سب اہل بیت میں سے۔ مختلف روایتیں ہیں مگر زیادہ یہی مشہور ہے کہ پنجتن پاک کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت سے محبت واقعی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کی محبت بھی ساتھ رکھنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اہل بیت سے محبت کریں، صحابیوں کو ٹھکرا دیں، نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور کا ارشاد ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابی ستارے کی مانند ہیں، اسٹار ستارے کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کو کشتی کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کو ستارے سے تشبیہ گئی، جو اہل بیت ہیں وہ کشتی کے مانند ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں وہ ستارے کے مانند ہیں۔ آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلو، ان دونوں کی مثال تشبیہ کیوں دی گئی ہے کہ صحابہ سے بھی محبت کرو وہ ستارے کی مانند، اور اہل بیت سے محبت کرو وہ کشتی کی مانند۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ سمندر میں سفر کر رہے ہوں تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتی ضروری ہے، اس پار جانے کے لیے، اس بحر سے، اس پانی سے، اس مصیبت والے پانی سے پار کرنے کے لیے ناؤ ضروری ہے، اور ناؤ جب جا رہی ہو نا تو اس کے لیے سمت ضروری ہے، اس کے لیے ڈائریکشن ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں مکمل پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کدھر جانا ہے، وہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں ستاروں کی مدد لینی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں ڈائریکشن کی مدد لینی پڑے گی، وہ ڈائریکشن ستارے ہوتے ہیں، وہ رہنمائی ستارے ہوتے ہیں۔ تو اگر کشتی میں سوار ہو گئے، ستاروں کا پتہ نہیں ہے کہ ڈائریکشن کا پتہ نہیں کدھر جانا ہے، ستاروں کا پتہ نہیں ہے تو راستہ بھٹک جائیں گے، کہیں اور کے اور نکل جائیں گے، اور اگر صرف ستاروں کی سمت چل رہے ہیں، کشتی بھی نہیں ہے تو ڈوب کے مر جائیں گے۔ تو پتہ چلا اگر اس زندگی کے نیا کو پار کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھنا پڑے گا، اور صحابہ جو کہ ستارے کی مانند ہے ان سے ڈائریکشن لیتے ہوئے ہمیں جنت میں جانا پڑے گا۔ اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت لازم و ملزوم سمجھیں۔ دنیا میں ہے ایسے فرقے، خارجی جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا، اور رافضی جو صرف اہل بیت کو مانتا ہے، صحابیوں کو نہیں مانتے، صحابیوں کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو دونوں غلط ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا کروڑا کروڑ شکر، اس نے ہمیں الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ بنایا۔ اہل بیت کی محبت بھی دل و جان سے کرتے ہیں، اگر کوئی کہہ دے تو جان فدا کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ صحابہ سے بھی ایسے ہی محبت کرتے ہیں، کوئی صحابی کے گستاخی کرے تو اس کی زبان کھینچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں احادیث پہنچی ہے ایسی کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں سے محبت کرنی ہے ہمیں، کشتی اور ستارے کی طرح ہیں۔ آپ اس مثال سے اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحابی رسول، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم سے اور اہل بیت کرام سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت محبت کیا چیز ہے، اور کتابوں میں
کس طرح ہمیں ترغیب دلائی گئی صحابیوں سے اہل بیت سے محبت کرنے کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادتی سنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ حضور سے نسبت رکھتے ہیں، حضور سے، یہ حضور کی نسل سے، حضور کی نسبت رکھتے ہیں حضور سے، اس وجہ سے ان سے محبت کرنا نجات کا ذریعہ ہے، ان سے محبت کرنا عبادت ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا نا، کیا خوب کہا ہے کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ کسی سے محبت کرنا بھی سچی محبت ہو، اگر کوئی اللہ والا ہو اس کے ذکر میں، کیونکہ اللہ والے کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ اللہ والے ہی ہیں، تو اللہ والوں کا اگر ذکر کریں گے، ان سے محبت کریں گے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ آگے امام شافعی فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات فرماتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں من لم یصلی علیکم، اہل بیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ دو شعر تھے، میں نے آخری والا شعر لیا۔ یہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں من لم یصلی علیکم، اگر تم پر یعنی اہل بیت پر من لم یصلی، کوئی درود پاک نہ پڑھے، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ جس نے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ تو جو خارجی حضرات اہل بیت کی دشمنی مول لیے ہوئے ہیں، فضول میں دشمنی کر رہے ہیں، انہیں تو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے بے شمار بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ اور ایک خصوصیت آپ کو عرض کرتا چلوں اہل بیت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد ہیں ان کی، آپ پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ اہل بیت پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ دیکھیے، جو صدقہ اور زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے مال کا میل ہے، گندگی ہے۔ اللہ پاک نے اہل بیت پر صدقہ اور زکوٰۃ کو حرام فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک خود اس چیز کو پسند نہیں فرمائے گا کہ میرے رسول کی، میرے محبوب کی اولاد کسی میلی چیز کو، کسی گندی کی چیز کو کھائے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اہل بیت پر، سیدوں پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام فرما دیا ہے، ناجائز ہے، نہ لینا جائز نہ دینا جائز۔ اس وجہ سے آپ بھی سید زادوں کا خیال رکھیں، انہیں تحفے دیا کریں، زکوٰۃ اور صدقہ نہ دیا کریں۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں اپنے ہندوستان میں بھی کہ بہت سارے سید زادے، اللہ انہیں خیر فرمائے، بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں، آزمائشات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ پوشیدہ طور پر ان کی امداد فرمائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں وہ۔ اور ایک خصوصیت آپ کو عرض کرتا چلوں، آپ کا نسب دنیا میں سب سے افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دنیا میں سب سے افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی آپ کا ہی نسب باقی رہے گا۔ یہ ہے حدیث پاک بھی ہے، حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن صرف آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا ہی نسب صرف باقی رہے گا، صرف اور صرف میرا نسب باقی رہے گا۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ اپنی شہزادی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ تو بات اگرچہ لوگوں کے لیے تھوڑا ناگوار تھی، کیونکہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم سن تھی، چھوٹی تھیں، اور عمر فاروق اعظم تھوڑی بڑی عمر کے تھے۔ مگر پھر جب لوگوں میں کچھ بہت تھوڑا چیمی گوئیاں ہونے لگیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں نفس کے خواہش کے لیے نہیں نکاح کر رہا، میں صرف اور صرف اس وجہ سے نکاح کر رہا ہوں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن میری نسبت اور میرا ہی نسل صرف باقی رہے گا۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نسبت جوڑنے کے لیے ان سے شادی کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن حضور کی اہل بیت میں شامل تو ہو جاؤں گا۔ یہ محبت ہے عمر فاروق اعظم کی اہل بیت سے۔
ہمیں بھی چاہیے ہم بھی محبت کریں اہل بیت سے، کثرت سے محبت کریں۔ اہل بیت میں جو گزرے بزرگان دین سب کی سیرتیں پڑھیں، ان سیرتوں پر عمل کریں۔ ایک اور خصوصیت آپ کو عرض کرتا چلوں، دنیا میں کوئی بھی نسل چلتی ہے وہ باپ کی طرف سے چلتی ہے، مگر اہل بیت کی شان میں قربان کہ اہل بیت کی جو نسل چلی، حضور کی جو نسل چلی، اس آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان سے نسل چلی آپ کی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ان کی بھی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اہل بیت والوں کے لیے ایک خصوصیت اور یہ رکھی ہے کہ جب تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک زمین میں اہل بیت رہیں گے، یعنی سید زادے رہیں گے، تب تک زمین میں امن رہے گا، تب تک زمین میں پرسکونیت رہے گی۔ جس دن اہل بیت دنیا سے چلے گئے، اس دن زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک اور بات آپ کو عرض کرتا چلوں، اہل بیت سے محبت کا صلہ کیا ہے، اور اہل بیت سے محبت کے صلے میں ایک واقعہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، بڑا پیارا واقعہ۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے، عرض کرتا ہوں۔ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں جلوہ فرما ہیں، 4 اور ستارے، چمکدار ستارے تشریف فرما ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم ایک حجرے میں ہیں، اے میری اہل بیت، کیا تمہیں پتہ ہے ہم جنت میں بھی اسی طرح ساتھ ہوں گے؟ سبحان اللہ، سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہم سب ساتھ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا، پتہ ہے اور بھی کچھ ہوں گے، ہم جنت میں ایک قبہ ہوگا، اس قبے کے اندر ہم سب ساتھ ہوں گے، مگر وہاں پر اور کوئی بھی ہوگا۔ جو حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی تھے، انہوں نے فرمایا، آقا وہ اور کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ وہاں قبے میں ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے نبی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، نبی کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ نبی کی نمازیں، جیسی نبی کی نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے، جیسے نبی کے روزے ہم نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے جتنا سونا صدقہ کرو اور ساتھ ہی میرا کوئی صحابی 1 مٹھی جو صدقہ کر دے، تو تم میرے صحابی کی 1 مٹھی جو صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، بھلے تم نے احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دیا ہو۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے بھائیوں کہ اگر ایک صحابی کے عمل تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جو مختصر سا ہماری نظر کے مطابق وہ مختصر سا کر رہا ہے، جو ہم اس کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ایک نبی کی نمازوں، نبی کی روزے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، جب اعمال یکساں ہوں گے تب جنت برابر ملتی ہے۔ اگر اعمال آگے پیچھے ہوں تو جنت کے درجات بھی ویسے ہوتے ہیں۔ مگر قربان جاؤں اہل بیت کی محبت پر، اگر اہل بیت سے محبت کی جائے تو جنت میں بھی آقا کی رفیقی ملے گی، آقا کی رفاقت ملے گی، آقا کا ساتھ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہل بیت کی محبت۔ حضرات ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اہل بیت سے بے پناہ محبت کریں، بے پناہ محبت کریں۔ ایک اور آخری حدیث پاک آپ کو عرض کرتا چلوں، خصوصیت عرض کرتا چلوں اہل بیت کی۔ اہل بیت سے محبت کا صلہ یہ ہوگا قیامت کے دن آپ کا چہرہ روشن ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے یہ۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے بے پناہ بے شمار محبت عطا فرمائے۔ اہل بیت سے صرف محبت ہی نہیں، ہمیں اہل بیت کے جو ارشادات ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اہل بیت کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، وہ نمازیں نہیں قضا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے جیسے ہم عام طور پہ اپنے کام کرتے ہیں۔ وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جس سے محبت کی جائے نا، اس کی بات بھی ماننی چاہیے۔ ہمیں دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر پہلو سے، ہر گوشے سے اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ کیا پسند کرتا ہے،
کس چیز سے نفرت کرتا ہے، کیسے انداز پسند کرتا ہے، کتنی بات کرنا پسند کرتا ہے، کیسی بات کرنا پسند کرتا ہے، ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، امام حسن امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتوں کا بھی تو خیال رکھیں۔ امام حسین امام حسن کیسی کیسی عبادتیں کیا کرتے تھے، رات رات بھر لگے رہتے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں آپ کو پتہ تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تبھی مجھے اپنی راہ میں لڑنے کے لیے بھیجا ہے، مگر تب بھی رات میں کربلا کے میدان میں رات میں عبادت میں مصروف ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ انہیں تو پتہ تھا نا کہ میں نواسِ رسول ہوں، میں رسول کی اولاد میں تو بخشا آیا ہوں، مگر تب بھی کہہ رہے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ ہائے افسوس ایک ہم ہیں، نہ نمازوں کی فکر، نہ تلاوت قرآن کی، نہ اللہ کی حکم کی پاسداری۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی عزت کریں، اہل بیت سے محبت کریں۔ ڈھول بجانا اہل بیت سے محبت اور کربلا والے سے محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، یہ اہل بیت سے محبت کا ثبوت ہے۔ ہر طریقے سے مطلب اہل بیت کی محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں دونوں جہان میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور تمام اہل بیت کے جو حضرات ہیں، ان کے صدقے ہماری زندگیوں کو مولا بالکل خوشحال فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ہر مسلمان کے حالات سازگار ہو جائیں، کچھ ایسا کرم فرما۔ الصلاۃ والسلام علیکم نبی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اسی طرح محرم کے بیانات میں سے اب انشاءاللہ کربلا کے واقعات اور کربلا کا پس منظر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات سنتے رہیے گا بیانات، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔